ڈونلڈ ٹرمپ کے نام کے ساتھ اگر کوئی چیز ذہن میں آتی ہے تو وہ نیلے سوٹ میں ان کی سرخ ٹائی، مخصوص انداز سے سنوارے گئے بال، ٹرمپ ٹاور، اپنے دور صدارت میں نئی جنگ نہ چھیڑنا، اپوزیشن کے خلاف دھیمے انداز میں ادا، زہر میں بجھے جملے اور کیپٹل ہل پر 6 جنوری کو حملہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اب دوبارہ صدارت کے امیدوار ہیں۔ آخر ٹرمپ میں ایسی کیا خوبی ہے کہ ان کے خلاف جس قدر پروپیگنڈا کیا گیا وہ اسی تیزی سے ابھرے اور پارٹی کی قد آور شخصیات کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یہی نہیں، زیادہ تر سروے ظاہر کر رہے ہیں کہ الیکشن میں اس بار ماضی سے کہیں زیادہ سخت مقابلہ ہوگا۔ بعید نہیں کہ وہ صدارتی انتخابات جیت بھی لیں۔ 4 برس پہلے جو بائیڈن نے جب ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دی تھی تو بظاہر ریپبلکن لیڈر کا سیاسی کیریئر ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ انہیں ایک کے بعد دوسرے مقدمے کا سامنا ہوا۔ ہر پیشی پر لگتا تھا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا مستقبل وائٹ ہاؤس نہیں، جیل ہوگا، مگر انہوں نے ایسے تاخیری حربے اختیار کیے کہ کسی بھی مقدمے میں پیش رفت صدارتی الیکشن کے نتائج سے پہلے ممکن ہی نہیں۔ ٹرمپ دوبارہ صدر بنے اور مقدمے چلے بھی تو بھی ڈیموکریٹ سمجھتے ہیں کہ وہ خود کو معافی دے کر سزا سے بچ جائیں گے۔ 13 جولائی کو ان پر پینسلوینیا کے شہر بٹلر میں ریلی کے دوران 20 برس کے سفید فام نے قاتلانہ حملہ کیا۔ تھامس میتھیو کراکس کی چلائی گئی مبینہ 8 گولیوں میں سے ایک ڈونلڈ ٹرمپ کے دائیں کان کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ وہ بال بچے۔ ملزم کو موقع پر ہی مار ڈالا گیا، مگر یہ ناکام قاتلانہ حملہ ان کے لیے ہمدردیوں کی تعداد میں اضافے کا سبب بن گیا۔ ڈیموکریٹس نے لاکھ کوشش کی کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ حملہ اسی گن کلچر کا نتیجہ تھا جس کے ڈونلڈ ٹرمپ حامی ہیں، مگر زخمی ڈونلڈ ٹرمپ اپنے حامیوں کو معنی خیز انداز میں یہ منوانے میں کامیاب رہے کہ ان لوگوں کا نشانہ عوام ہیں، ٹرمپ تو محض راستے کی رکاوٹ ہیں۔ چند ہی روز بعد ریپبلکن نیشنل کنونشن میں ٹرمپ کو بطور صدارتی امیدوار باضابطہ طور پر نامزد کر دیا گیا۔ ٹرمپ کا دوسری بار بھی مقابلہ جو بائیڈن سے ہونا تھا، مگر مباحثے میں بری پرفارمنس کے سبب بائیڈن دوڑ سے باہر ہو گئے۔ ڈیموکریٹک کنونشن میں کاملا ہیرس کی توثیق کی گئی اور یوں انتخابی جنگ کے حریف بدل گئے۔ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ کاملا ہیرس کو ہرانا زیادہ آسان رہے گا کیونکہ وہ کاملا کو بائیڈن کی پالیسیوں سے نتھی کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 91 الزامات کے ساتھ دوسری صدارتی انتخابی مہم کا آغاز کیا۔ وہ امریکی تاریخ کے تیسرے صدر ہیں جن کا مواخذہ کیا گیا۔ سن 2019 میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر زیلنسکی پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے سیاسی حریف صدر بائیڈن کے بیٹے کے خلاف تحقیقات کرائیں، جو کہ یوکرین میں قائم قدرتی گیس کمپنی برسیما ہولڈنگز کے بورڈ آف ممبر رہے تھے۔ ڈیموکریٹ اکثریتی ایوان نے طاقت کے غلط استعمال اور غیر ملکی حکومت کو اپنے سیاسی حریف پر کیچڑ اچھالنے کا موقع دینے پر ٹرمپ کا مواخذہ کیا، مگر ریپبلکنز کی اکثریت والی سینٹ نے انہیں بری کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر یہ بھی الزام تھا کہ جو بائیڈن سے صدارتی الیکشن ہارنے پر انہوں نے اپنے حامیوں کا جتھا اس کانگریس کی عمارت کے باہر جمع کیا جہاں بائیڈن کی جیت پر مہر ثبت ہونا تھی۔ یہ لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کا نتیجہ تھا کہ ٹرمپ کی ہار کا اعلان ہونے پر جتھے نے کیپٹل ہل پر ہلہ بول دیا، 5 لوگ جان سے گئے۔ نوبت یہ آئی کہ عمارت میں موجود اراکین کانگریس اور خود ریپبلکن نائب صدر مائک پینس کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ اس معاملے پر بھی ٹرمپ کو ایوان میں مواخذے کا سامنا کرنا پڑا، مگر سینٹ نے یہاں بھی ان کی جاں خلاصی کرائی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں اس معاملے پر مجرمانہ کیسز کا سامنا ہے۔ ان کے خلاف اس بات کی بھی تحقیقات ہوئی کہ ان کی انتخابی مہم میں روس نے کردار ادا کیا، تاہم باضابطہ الزام عائد نہ کیا گیا۔ ٹرمپ کو کئی دیگر مقدمات کا بھی سامنا ہے۔ انہی میں فحش فلموں کی اداکارہ سٹارمی ڈینیلز سے تعلق چھپانے کے لیے خاتون کو مبینہ طور پر سن 2006 میں دی گئی رقم کے معاملے پر کاروباری جعلسازی کے 34 الزامات بھی ہیں، جن کے سبب ٹرمپ پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار کو لکھاری
جان کیرول کی جانب سے لگائے گئے جنسی تشدد کے الزامات کا بھی سامنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس خاتون کو $88 ملین دیں، تاہم ٹرمپ نے فیصلے کے خلاف اپیل کر رکھی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکی خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلیاں لائی گئیں۔ عالمی برادری اس وقت حیران رہ گئی جب امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے مقبوضہ بیت المقدس منتقل کر دیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہی کی بدولت ابراہم معاہدہ کیا گیا، جس کے تحت بحرین، امارات، مراکش اور سوڈان نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کر لیے۔ سفارتی محاذ پر ایک اور ڈرامائی تبدیلی سن 2018 میں ہوئی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کم جونگ ان سے ملاقات کر لی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ امریکہ کا موجودہ صدر شمالی کوریا کے کسی سربراہ سے ملا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ٹرمپ نے اپنی جس کیڈیلک لیموزین کا کم جونگ ان کو لشکارہ کرایا تھا وہ تو شمالی کوریا نہ پہنچی۔ صدر بائیڈن نے روس کی تیار کردہ اورس گاڑی میں کم جونگ ان کو نہ صرف سیر کرائی بلکہ گاڑی تحفے میں بھی دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کے لیے مطلوبہ رقم نہ دینے پر جرمنی سمیت یورپی اتحادیوں کو بھی تضحیک کا نشانہ بنایا، اور اب تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو رقم دینے میں ناکام رہا، امریکہ نہ صرف اس کا دفاع نہیں کرے گا بلکہ روس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ اس ملک کو جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو۔ ریپبلکن صدر نے نہ صرف چین سے تجارتی جنگ کی بلکہ میکسیکو ہی نہیں، قریبی اتحادیوں کینیڈا، جاپان، جنوبی کوریا کے ساتھ بھی تجارتی معاہدوں کو ازسر نو ترتیب دیا۔ ساتھ ہی میکسیکو پر الزام لگایا کہ وہ جنسی مجرموں، منشیات فروشوں کو امریکہ بھیج رہا ہے، اور یہ کہ سرحد پر دیوار بنا کر وہ لاگت میکسیکو سے وصول کریں گے۔ غیر ملکی سربراہوں کی عزت افزائی اس حد تک کی گئی کہ ایک رہنما سے طنزاً پوچھا کہ تمہارا درزی کون ہے۔ ماحولیاتی آلودگی ختم کرنے کے چیمپئن ملک کے صدر نے سن 2017 میں پیرس معاہدے سے دستبرداری کا بھی اعلان کیا۔ ٹرمپ کا موقف تھا کہ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے نام پر کیا گیا یہ معاہدہ امریکی معیشت پر ضرب ہے۔ روبینہ ظفر، پرزم نیوز۔